فجر کے باپ نے تو صاف اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس کی بیٹی یا شہر اس کے گھر کے قریب بھی دکھائی دے تو گولی مار دی جائے، اور یہ اعلان پورے شہر میں پھیل جاتا ہے، جس سے فجر کی عزت پر ایک اور دباؤ لگتا ہے۔ فجر کو گھر سے نکالنے کے بعد شہر اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی لے آتا ہے۔ فجر کے دل میں خوف اور بے چینی ہے، مگر شہر اسے تسلی دیتا ہے کہ اب وہ اکیلی نہیں اور وہ ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا۔ شہر کا فیصلہ پکا ہے کہ چاہے دنیا مخالفت کرے وہ فجر سے نکاح ضرور کرے گا۔ کہانی کا اگلا بڑا موڑ یہ ہے کہ شیر فجر کے ساتھ نکاح کے لیے تیاریاں شروع کرتا ہے، لیکن نکاح کے دن بدر زمان اپنی چال چلتا ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی جاتا ہے جس کا ہے بے صبری سے سب کو انتظار۔ جی دوستوں، کیونکہ شیر اور فجر کی شادی کا دن آخر کار آ ہی گیا، جس کی وجہ سے گھر میں رونقیں، خوشیاں اور ہر طرف روشنیوں کا سما تھا۔ مگر دوسری طرف حالات اتنے آسان نہیں ہے، کیونکہ شیر کا چچا بدر زمان، جسے شیر کی طاقت اور عزت کٹکتی ہے، ایک نئی سازش تیار کر رہا ہے۔ بدر زمان کو پتہ چلتا ہے کہ فجر اب شیر کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس رشتے کو ہونے سے پہلے ہی توڑ دے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر شیر اور فجر کی شادی ہو گئی تو شیر مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف فجر اپنی چچی کے ساتھ پارلر جانے کے لیے گاڑی میں نکلی تاکہ شادی کی تیاری مکمل کر سکے، مگر قسمت نے ایک بار پھر فجر کا راستہ مشکل بنا دیا۔ جی دوستو، کیونکہ راستے میں اچانک فہد اور بدر زمان کے آدمیوں نے فجر کی گاڑی روک لی، جس کے بعد فجر کی چیخ و پکار پر اس کی چچی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں خواتین کو زبردستی کھینچ کر گاڑی سے باہر لائے اور فجر کو اغوا کر لیا گیا۔ جی دوستو، کیونکہ اب فجر کو ایک سنسان جگہ پر لے جا کر ایک پرانے کمرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ اور ادھر جب یہ خبر شہر تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے اس کی رگوں میں آگ بہہ رہی ہو۔ لہٰذا شیر نے فوراً ہی اپنے وفادار گارڈز کو اکٹھا کیا اور قسم کھائی کہ آج وہ فجر کو ہر حال میں واپس لائے گا۔ اور اسی کے ساتھ شیر نے کہا، فہد نے میری محبت کو چھونا چاہا ہے، اب میں اسے زمین پر زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ شیر اپنی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ فجر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، جس کے بعد اس کے آدمی شہر کے کونے کونے میں فجر کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہ دوسری طرف فجر، جو کہ ایک سنسان جگہ پر کمرے میں قید آنسوں سے بھیگی دعائیں مانگ رہی تھی کہ شیر اسے بچانے ضرور آئے گا۔ لہٰذا کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد آخر کار شیر کو اپنے ایک آدمی سے خبر ملی کہ فجر کو بدر زمان کے پرانے گودام میں رکھا گیا ہے۔ جس کے بعد ناظرین کرام، شیر اسی ٹائم اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا رات کے اندھیرے میں شیر اور اس کے ساتھیوں نے گودام کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جبکہ گودام کے اندر فہد اور بدر زمان کے لوگ مسلح بیٹھے تھے کہ اسی دوران اچانک فائرنگ شروع ہو گئی، گولیاں چلنے لگی اور ماحول میدانی جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ اور اسی دوران شیر بندوق ہاتھ میں لیے اندر گھسا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف ایک ہی چہرے کو تلاش کر رہی تھی اور وہ تھی فجر۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، جیسے ہی شیر اندر گھسا، ایک کمرے میں بندی سہمی ہوئی فجر نے جب شیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ لہٰذا اسی کے ساتھ شیر نے گولیوں کی بارش کے باوجود فجر کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے آدمیوں کو آواز دی، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ میری امانت ہے۔ جس کے بعد ناظرین کرام، شیر نے آخر کار فجر کے بندھن کاٹے اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اور اسی لمحے شیر نے فہد اور بدر زمان کو للکارتے ہوئے کہا، یہ شیر ہے، اپنی محبت کو دنیا کی کسی طاقت کے حوالے نہیں کرنے والا۔ شیر اب دو محاذ پر کھڑا ہے، ایک طرف فجر کی حفاظت اور شادی کا معاملہ، اور دوسری طرف اپنے باپ کے قاتلوں کا حساب، جن کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہیں وہ اپنا سمجھتا تھا، یعنی قریبی رشتہ دار۔ لہٰذا اب شیر اپنے باپ کے قتل کی تفتیش میں اور گہرا اترتا ہے تو اسے ایسے راز پتہ چلتے ہیں جو اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ اسے شک ہونے لگتا ہے کہ اس کے چچا بدر زمان کا ہاتھ صرف فجر کی مخالفت میں نہیں بلکہ اس کے باپ کے قتل میں بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس کے بعد کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ تو
کیا اب شیر فہد اور بدر زمان کو ختم کر پائے گا یا وہ پھر کوئی نیا وار کریں گے، یا بدر زمان کی یہ نئی سازش کامیاب ہو جائے گی اور فجر ہمیشہ کے لیے شیر سے دور ہو جائے گی؟ تو دیکھتے رہے ڈرامہ سیریل شیر۔